نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ آج کی یہ محفل عرس کی مبارک تقریب ہے اور پیر سید نظام الدین باپو دھنتیج والے ان کے عرس کی تقریب ہے۔ میں نے جب پوچھا کہ عنوان کیا ہوگا تو پیر سید حامد میاں باپو کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اولیاء کرام کے حوالے سے آپ گفتگو کریں گے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا کہ خانقاہی لوگ بھی ہے، درسگاہی لوگ بھی ہیں، تو چونکہ پیر سید نظام الدین باپو کا عرس ہے تو میرا دل آج یہ چاہ رہا ہے کہ نظام الدین باپو کے عرس کی مناسبت سے میں سیدی سرکار نظام الدین اولیاء نظام ملت و الدین محبوب الہی سلطان المشائخ ان کا ذکر کر کے اپنی اور آپ کی آخرت کے لیے کچھ سامان نجات مہیا کروں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ جو آیہ کریمہ پڑھی گئی، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھیں جھوٹے کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں، تو کیا کسی کا سچ بولنے سے یہ ہم اندازہ کر لیں کہ ان کے ساتھ ہو جائیں؟ یاد رکھیں کبھی کبھی سچ بولنے والا جھوٹا سچا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کبھی دنیا کا سرٹیفائیڈ سند یافتہ جھوٹا بھی سچ بول سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، سرٹیفائیڈ جھوٹا، سند یافتہ جھوٹا سچ بول سکتا ہے۔ اس پر میں سیاہ ستہ سے حدیث پیش کر سکتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کچھ غلہ آیا تھا غنیمت میں، سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ اس غلے کی، غلہ کہتے ہیں اناج کو، اس غلے کی تمہیں جو ہے وہ پہرے داری کرنا ہے اور اس کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منتخب فرمایا پہرے داری کے لیے، تو آپ مصروف تھے، رات کا وقت تھا، ایک چور آیا اور اس میں سے کچھ بھرنے لگا، تو سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، جو بھی کہنا تھا اس کو کہا۔ اگر میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں تصورات میں ایک پکڑے ہوئے چور کی عکاسی کروں تو یوں کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے نہ پکڑیں، مجھ پہ رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، پریشان ہوں، غریب غربا میں سے ہوں، اسی لیے مجبوراً میں چوری کے لیے آ گیا۔ اگر آج آپ مجھے چھوڑ دیں گے مالک تو اس کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی کوئی منت و سماجت کی گئی۔ حدیث میں تو اپنی الفاظ کو دخل دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، لیکن چونکہ میں حدیث کے ساتھ کچھ عکاسیاں بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے کسانوں کو، دیہاتیوں کو اور مجھ جیسے کچھ کم پڑے بلکہ ان پڑھوں کو بھی بات سمجھ میں آئے۔ کہنے والے نے کہہ دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، اچھا ٹھیک ہے اب کے بعد چوری نہیں کرنا، نہیں آنا آج کے بعد۔ وہ چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو سوچا یہ بات میں حضور کو بتاؤں گا، اور ذہن سے بات اوجھل ہو گئی۔ صبح ملاقات ہوئی تو غیب داں نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کے حوالے سے کیا معاملہ تھا؟ اندازہ فرمائیں، رات کے چور کے حوالے سے
पूरी जिंदगी सिहा पढ़ने वाले आज तक सही नहीं हो सके और अभी तक कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। नादान। अल्लाह अकबर। रात अबू हुरैरा की कैसे गुजर रही है मेरे नबी वो भी जानते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है हुजूर के लिए। क्यों? इसलिए कि जो अर्श के परे की खबर जानते हो वो अबू हुरैरा की रातों की खबर जाने तो हैरत क्या है। लेकिन मुझे इस पर हैरत है कि अगर अबू हुरैरा के चोर की खबर हुजूर रखते हैं तो धनतेज वाले और उर्स में आने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, जो अबू हुरैरा के चोर की खबर रखते हैं, तुम्हारा भी ईमान है मेरा भी ईमान है, सिहा में मौजूद है और हम ये बात मानते हैं। अबू हुरैरा तेरे चोर का क्या हुआ, उस चोर का क्या हुआ जो रात को आया था। आपसे पूछता हूं, जो सैयदना अबू हुरैरा के चोर की खबर रखते हो क्या वो हमारी रातों की खबर नहीं रखते? वाह वाह माशाअल्लाह। अब नबी को गैब न मानने वाला और रातों की खबर रखने वाला जानकर भी बिस्तर पे लेट कर कोई जिना की फिल्म देखे तो ये उसका अपना मसला है। अगर कोई कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुने तो उसको सोचना चाहिए कि जो अबू हुरैरा के चोर की खबर रखते हैं वो तेरे जराइम की भी खबर रखते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर जो लोग नबी को मर के मिट्टी में मिल जाने वाला मानते हैं वो जो चाहे करें, हम उनसे क्या बात कर सकते हैं। मगर सुन्नियों, तुम तो नबी को जिंदा भी मानते हो, हाजिर भी मानते हो, नाजिर भी मानते हो, आलिमे गैब भी मानते हो और पल पल की खबर रखने वाला भी मानते हो, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा करीब भी मानते हो। मोहताज जिंदगी तो हमें गुजारना चाहिए, इसलिए कि जो अबू हुरैरा के चोर की खबर रखता है वो हमारे दिले चोर पर भी नजर रखता है, वो हमारी निगाहें चोर पर भी नजर रखता है, वो हमारे चोर कानों पर भी नजर रखता है, वो हमारे चोर दिमाग पर भी नजर रखता है। और याद रखना, वो माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर हम जुर्म करते हुए दिखाई देते हैं तो हुजूर का दिल छलनी होता है, आका का दिल दुखता है। इससे ज्यादा आशिकों को मैं कोई बात नहीं कह सकता कि अगर मरे हुए बाप का कोई कब्र में दिल दुखाए तो लोग कहते कितना बदबख्त है कि बाप को कब्र में दिल दुखा रहा है। हम तो नबी को मुर्दा नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं मुसलमानों, गुंबदे खजरा में अल्लाह अकबर आराम करने वाले रसूल को अगर अपने गुनाहों से बेचैन करते हो तो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे, आका को क्या चेहरा दिखाओगे। अभी हमारे जो है वो बेदार मग्ज नाजिम साहब कितनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे कि धनतेज वाले, गुजरात वाले और आसपास से आने वाले सैयदों के बच्चे बच्चे से मोहब्बत करते हैं। मैं इसका कतई इनकार नहीं करता, लेकिन सैयदों के बच्चों से मोहब्बत करने वाले हो, सैयदों के जद्दे आला के दिल का ख्याल कब करोगे। अल्लाह अकबर। याद रखना, अगर तुम हमें सोने में भी तोल दो तो हमें उतनी खुशी नहीं हो सकती जितना सैयदों के जद्दे आला को राजी करने से खुशी होगी। और हमें गालियां देने पर उतना हमें दुख नहीं पहुंचता जितना गुनाह करके हुजूर का दिल दुखा के तुम हुजूर को रंजीदा करते हो। तो याद रखना, इस पर भी तवज्जो करना। उन्वान मेरा आज इस्लाह मुआशरा नहीं, लेकिन अपनी तबीयत से कुछ मजबूर हूं। मैं जो है वो जब तक दिल का दुखड़ा नहीं कहता ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत सैर नहीं होती। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा वो तेरे कल की रात के चोर का क्या? तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हाँ चोर आया था। सरकार ने हजरत अबू हुरैरा की रिपोर्ट पेश करने से पहले उनको सब बता दिया, ऐसा ऐसा कहा। फिर गैबदा नबी ने यह भी कहा वो कल फिर आएगा। यानी कि कौन? ये तो जो हो चुका जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। वाह वाह। वो फिर आएगा, वो झूठा है वो फिर आएगा। अच्छा, फिर वो आया, फिर पकड़ा गया, फिर वही हुआ, फिर रहम खा के छोड़ दिया, फिर सुबह भी तो अब बताऊंगा, फिर जहन से निकला। आका ने फिर कहा, रात के चोर के बारे में क्या खबर है? वो फिर बात हुई तो कहा वो फिर आएगा। फिर आया भी और आने के बाद फिर पकड़ा भी गया। कहा अब तो तुझे रसूलुल्लाह के पास पकड़ के ले जाऊंगा और चोर की जो सजा है हाथ काटने की वो तुझे हाथ तेरा कटवाऊंगा। जो भी बातें हुई अल्लाह अकबर। उसने कहा छोड़ दें, एक राज की बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। क्या?
اگر بتاؤں گا تو چھوڑ دو گے؟ کہا چھوڑ دیں گے. کہا جب سونے لگا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے رات بھر شیطان اس کے قریب نہیں آتا اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے, حفاظت پر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, جب چھوڑ دیا. اتنی بڑی چور نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان, چور آیت الکرسی کی. اس کا مطلب اگر کسی کی زبان سے اعمال کے فضائل سن لیں تو اعتماد نہیں کرنا, اس لیے کہ کبھی کبھی اعمال کے فضائل چور بھی بیان کر دیتا ہے. اور بیان کر دیا, چھوڑ دیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام سے ملے تو اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آیا تھا, پھر وہ مجھے آیت الکرسی کی فضیلت بتا گیا. تو آقا نے کیا فرمایا؟ جھوٹے نے سچ بولا, ہے تو جھوٹا لیکن بولا سچ. ابو ہریرہ جانتے وہ چور کون تھا؟ حضور میں نہیں جانتا وہ چور. جو مل چکے کہتے میں نہیں جانتا, جس نے نہیں ملا فرماتے وہ شیطان تھا. وہ بتائیں جب اتنا بڑا جھوٹا کبھی کبھی سچ بول سکتے, کبھی کبھی اتنا بڑا جھوٹا, تو اس لیے جو کبھی کبھی سچ بولے پھر وہ کہتے ہیں کونوا مع الصادقین, دیکھو ہمارے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں. ایسا نہیں. نمبر ایک, سچوں کی تعریف کیا؟ خود بھی سچ بولتا ہو, سچ بولتا ہو, کردار بھی سچا ہو, زبان بھی سچی ہو, کردار بھی سچا ہو. جو مذہب رکھتا ہے وہ مذہب بھی سچا ہو, جو مسلک رکھتا ہے وہ مسلک بھی سچا ہو. جب یہ سچائیاں ملتی ہے تو قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین. جب زبان کے سچے کو دیکھو, کردار کے سچے کو دیکھو, مذہب اور مسلک کے سچے کو دیکھو, عقائد و اعمال کے سچے کو دیکھو, پھر اس کے ساتھ ہو جایا کرو. اور یہ ساری پیورٹی اگر آپ کہیں دیکھیں گے تو وہ جماعت ہے اہل سنت و جماعت. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان میں سچے پیدا کیے. ورنہ اور جگہ دیکھ لیں, عالم ملے گا, محدث ملے گا, مفسر ملے گا, مناظر ملے گا, خطیب ملے گا, ادیب ملے گا, کوئی ولی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری ڈگریاں محنتوں سے حاصل کی جاتی ہے اور خدا کی دوستی کی ڈگریاں سچائی کی بنیاد پر حاصل کی جاتی ہیں. اسی لیے آپ کو غوث اعظم جیسا یہی ملے گا, غریب نواز جیسا یہی ملے گا, امام اہل سنت جیسا یہی ملے گا, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا یہی ملے گا. اللہ اکبر. تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور الحمدللہ منبر پر یہ سچے عقیدے والے بیٹھے ہیں, سچے مذہب والے بیٹھے ہیں, سچے مسلک والے بیٹھے ہیں, سچے افکار و نظریات والے بیٹھے ہیں. اور انہی سچوں میں سے ایک ذات ہے نظام ملت و دین, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سیدوں میں وہ سادات میں سے ہیں, دیکھو سارے سید سب شان والے ہیں, لیکن امام حضرت نظام الدین اولیاء کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں ائمہ اہل بیت کے 11 امام آتے ہیں. ماشاءاللہ. مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری تک یہ ائمہ اہل بیت میں سے. اور ائمہ اہل بیت ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ اپنے اپنے دور میں غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے. یعنی غوث اعظم سے پہلے جو غوث ہوئے وہ سب یہ لوگ ہیں. امام علی کے بعد امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری. یہ سب کے سب شجرہ نسب میں محبوب الہی کے آتے ہیں. محبوب الہی کا اصل نام ہے محمد, ان کے والد کا نام ہے احمد, اور یہ خاندان بخارا میں رہتا تھا. جب ان پر ظلم ہوا تو یہ ظلم سے تنگ آ کر جب سادات ہجرت کرنے لگے تو ان کے جد کریم ہندوستان کی سرزمین پر آئے, اور آنے کے بعد بدایوں کی سرزمین پر آپ نے سکونت اختیار فرمائی اور وہاں کے قاضی مقرر کیے گئے. اور جب وہاں کے قاضی بنے تو حالات بہت اچھے تھے, مال و دولت کی فراوانی تھی. اور بی بی زلیخا جو آپ کی والدہ تھی, جب آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت محبوب الہی کے والد بزرگوار سے
ہوا اور پھر بہت دولت تھی، بہت مال تھا، بڑی عزتیں تھی، لیکن چھوٹی عمر میں محبوب الہی کے والد کا وصال ہو گیا۔ تو وصال کے بعد اب حالات، چونکہ آمدنی جب جانے لگتی ہے تو حالات بدلنے لگتے ہیں، اور جب حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب الہی کی پیاری امی جان ہے، جب وہ بیوہ ہو گئی اور بیوگی کے عالم میں اپنے بیٹے کی پرورش کرنے لگی، تو اب غربت نے وہ دن دکھائے، غربت نے وہ حالات دکھائے کہ ایک ایک ہفتے تک کھانے کو کچھ نہیں رہتا، ایک ایک ہفتے تک فاقہ کشی رہتی۔ محبوب الہی کی عمر چھوٹی سی تھی، بہت کم عمری میں اللہ اکبر آپ یتیم ہو گئے تھے، بھری جوانی میں والدہ بیوہ ہو گئی تھی، تو ماں نے چرخہ کاٹ کر کے آپ کی پرورش کی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی مائیں بچوں کو غربت کے نام لے کر کے پڑھاتی نہیں ہے اور کہتی ہیں مولانا بہت غربت ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ میں کہتا ہوں محبوب الہی کی امی جان کو دیکھیں، یاد رکھنا کسی بھی بیٹے کے پیچھے اگر آپ اللہ اکبر تربیت کا خوبصورت ہاتھ اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں گے تو باپ سے زیادہ اکثر ماں کا کردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ بچہ باپ کے پاس کبھی کبھی جاتا ہے مگر اکثر ماؤں کے پاس بچہ اکثر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے، ماں سے دودھ پیتا ہے، ماں سے زبان سیکھتا ہے، ماں سے چلنا پھرنا سیکھتا ہے۔ گویا کہ سب سے پہلا مرشد اگر کسی بچے کو نصیب ہوتا ہے تو وہ ماں کی شکل میں نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا مرشد اللہ اکبر اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی شکل میں ہے، وہی مرشد ہے، وہی تربیت کرنے والی ذات ہے، وہی مربی ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا بیٹیوں کو پڑھاؤ کیونکہ مرد پڑھتا ہے تو دین دروازے تک آتا ہے، اور جب عورتیں پڑھتی ہے تو دین نسلوں تک جاتا ہے۔ مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، عورتیں پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے۔ یہ جتنے بھی سوری ہوئی ہستیاں ہیں سب کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے ابراہیم خلیل اللہ کو جس نے کہا تھا بابا آپ میری گردن پہ چھری رکھ دیں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، وہ کسی حاجرہ کی نصیحتوں کا اثر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر تھا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، آداب فرزندی سکھانے والی ماں تھی جسے سیدہ حاجرہ کہتے ہیں۔ کربلا کو جس نے سجایا اس کی تربیت کرنے والی ذات سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی۔ اللہ اکبر، جس نے کوفہ کے ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا اس خطیبہ کو تیار کرنے والی زینب پاک کو جس نے تیار کیا تھا وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کردار دیکھیں، بابا فرید کو دیکھیں، ماں کی ذات، بابا نظام کو دیکھیں، ماں کی ذات، غریب نواز کو دیکھیں، ماں کی ذات۔ غریب نواز نے ہندوستان آتے آتے خط لکھا، امی، ایک تاریخی روایت، بعض لوگ کہتے ہیں وصال ہو چکا تھا، بعض کہتے ہیں امی حیات تھی، کہتے ہیں امی ابھی ہند پہنچا بھی نہیں، 5 لاکھ سے زیادہ کلمہ پڑھ چکے، اللہ نے میری زبان میں اتنا اثر دیا۔ تو خط کا جواب آیا بیٹا یہ تاثیر تیری ماں کے کردار کی وجہ سے ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، اسی کی برکت ہے خدا نے تیری زبان میں تاثیر عطا کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان نظام الدین باوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کردار بڑا قیمتی ہے، اسی لیے لوگ ماں کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور اسلام ماں کو سنوارنا چاہتا ہے۔ ماں سنورتی ہے تو معاشرہ سنورتا ہے۔ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم عطا کروں گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں ماؤں پہ بہت زور دیا
بولا جاتا ہے، میرا یہ جملہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو معاف کرنا، اسی لیے ہم کہتے ہیں، ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ بچہ بچہ سیدوں سے پیار کرتا ہے، میں نے کہا یہ جلسوں کی خیرات نہیں ہے، یہ ماں کے دودھ کی شرافت ہے۔ جہاں ماں نیک ہوتی ہے باپ ایک ہوتا ہے، وہ اہل بیت کی وفاداری ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5 نعرے پنجے تن کے، ایک نعرہ حیدری، 5 نعرے پنجے تن کے، ایک نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ جب بچوں کو نبی کے گھر والوں سے وفا کرتے دیکھنا تو سمجھ جانا کہ ماں کا کردار اجلا تھا، ماں کا کردار اجلا تھا، بس بات اتنی ہے۔ ورنہ دیکھ لیں، جب تک کہ مائیں بھاگنے والی نہیں تھی اس وقت تو کون نبی کی گستاخی کرنے والا ملتا تھا؟ جب تک کہ شادی شدہ عورتیں افیئر کرنے والی نہیں تھی ہندوستان میں کون یہ بات کہنے والا تھا کہ نبی یہ نہیں اور نبی وہ نہیں؟ بتاؤ۔ پتا چلا اگر گستاخوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے، تسلیمہ نسرین اور رشدی جیسے لوگ اب پیدا نہ ہو تو پھر ماؤں کا کردار اجلا کیجیے، ماؤں کو عائشہ صدیقہ کی طہارت عطا کیجیے، ماں کو خدیجۃ الکبریٰ کی فکر عطا کیجیے، ماں کو سیدہ زینب کی پارسائی کی فکر عطا کیجئے، سیدہ شہر بانو کی غیرت کے افکار عطا کیجئے۔ یاد رکھیے گا تو بات دور نکل جائے گی تو حضرت سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ایک ہفتے کا فاقہ ہوتا تھا گھر میں، لیکن امی کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا فاقہ کرنا ہے۔ توجہ کرنا، تربیت کے مراحل کیا ہوتے؟ کہتے ہیں جب فاقہ ہوتا تھا، اس لیے کہ فاقہ اگر کہہ دے تو یہ ہوگا نا، تاثر جائے گا کہ بھوکے رہنا ہے، تو میری ماں مجھ سے کہتی تھی بیٹا محمد احمد، آپ کا نام چونکہ نظام الدین نہیں، ابھی بابا کہہ رہے تھے القاب کی بات ہے نا، نام تو محمد ہے، والد کا نام احمد، محمد احمد بدایوں، محمد احمد بدایونی، بدایوں میں پیدا ہوئے تھے اس لیے بدایونی، اور بدایوں مدینۃ الاولیاء، مدینۃ العلماء رہا۔ بدایوں کی زمین پر ایسے بھی علماء پیدا ہوئے کہ ہندوستان کے بادشاہ ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے، اور ان علماء میں سیف اللہ المسلول حضرت علامہ فضل رسول بدایونی عثمانی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، حضور تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، حضرت مولانا عبد المجید قادری بدایونی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے، اور میں نے یہ جتنے نام لیے یہ چمکے ہیں مہریرہ کے فیضان سے۔ سبحان اللہ، سبحان مہریرہ مطہرہ کے فیضان نے، آپ تاریخ اٹھا کے یہ بھی دیکھ لیں، دنیا میں یا تو کام اہل البیت نے کیا ہے، یا کام سیدوں نے کیا، یا پھر جس پر سیدوں نے ہاتھ رکھ دیا خدا نے اس سے کام کیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ، اگر آپ کہتے ہیں امام اعظم نے کام کیا، بالکل کیا، ہاتھ کس کا تھا؟ کہتے ہیں اگر نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا اگر امام جعفر صادق کی صحبت نصیب نہ ہو۔ میں کوئی آپ کے سامنے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھنا میں یہ باتیں کہنے سے کچھ احتیاط بھی کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ برادری کی عصبیت غالب آ گئی۔ اللہ کی قسم، ہم تو حضور کی امت کا کوئی فرد ہو، کسی نسب کا، اس کو اپنے سر کا تاج سمجھتے۔ ہمارے یہاں فکر یہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان نبی اللہ۔ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ آپ دیکھ لیں امام شافعی نے خدمت کی، پتہ ہے کس کے پاس جا کر کے زانوئے تلمس طے کرتے تھے؟ امام جعفر صادق کی بہو، حضرت ابو اسحاق کی بیوی،
جو امام حسن کے خاندان کی بیٹی ہے، امام حسین خاندان کی بہو ہے، جسے دنیا نفیسہ مصری کہتے ہیں، نفیست العلم کہتے ہیں، پردے کے پیچھے جا کر کے ان کی شاگردی اختیار کی۔ بلکہ امام شافعی کہا کرتے تھے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ نفیسہ مصری کی گلی سے لے کر جانا۔ یہ آپ اندازہ فرمائیں، اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، یا تو خدمت سادات سے ہو رہی ہے یا سادات سے جڑے ہوئے لوگوں سے، اور نہ جو خود سادات ہوئے نہ سادات سے جڑے۔ پھر کوئی کہنے لگا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نا، یہی ٹھوکر کھائی۔ اس لیے کہ جب تک کونوا مع الصادقین نہیں ہوگا تو پھر انسان ٹھوکر ہی کھاتے رہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں علم حاصل کر لو بہت کچھ بن جاؤ گے، کہنے والے نے کہا تھا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، مگر علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ واہ واہ۔ امام اہل سنت نے 14ویں صدی میں خدمت کی، وہ تو مرید ہی آل رسول کے تھے اور دعائیں کرتے تھے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ یعنی ایک جان نہیں، دونوں جہان میں غلامی چاہتے ہیں، خدمت چاہتے ہیں۔ بہرحال عنوان بدل نہ جائے، عرض کر رہا تھا کہ سیدہ زلیخا، بی بی زلیخا جو ماں ہے محبوب الہی کی، یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا فاقہ کرنا ہے، بلکہ کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو محبوب الہی کہتے ہیں جس دن امی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اب کھانا نہیں ملے گا، بھوکے رہنا ہے، فاقے سے رہنا ہے۔ لیکن ماں کی تربیت کے جملے اتنے خوبصورت تھے، جب وہ کہتی تھی بیٹا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں، جملے کا انداز دیکھیں، مائیں کس طرح بچوں کو تیار کرتی، کہتی ہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو پھر کہتے اللہ اکبر، جب مسلسل کئی دن تک گھر میں کھانا بنتا اور یہ جملہ سننے کو نہیں ملتا تو میں خود اپنی ماں سے کہتا امی کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ماں سے یہ سننے میں مزہ آتا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ماں بتاؤ نا اب ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے امی جان؟ اس لیے کہ جو لطف اللہ کا مہمان بننے میں آتا ہے وہ لطف کھانے میں نہیں آتا۔ واہ واہ، اللہ اکبر، کا کردار تھا۔ اور اس کے بعد ماں نے تعلیم دی، بھیجا۔ جب حضرت محبوب الہی کی دستار کا وقت آیا، استاد نے کہا محمد احمد تمہاری دستار ہونی۔ دستار کے موقع پہ کیا ہوتا ہے استاد؟ تو کہا کہ امامہ باندھا جاتا ہے طالب علم کے سر پہ اور سند دی جاتی ہے کہ اب تم عالم ہو گئے اور علماء کو کچھ دعوت دینی پڑے گی۔ تو کہنے لگے حضرت میں اپنی امی سے پوچھوں امی کیا کہتی ہے؟ دیکھیں کتنے فرما بردار تھے ماں کے، استاد کو جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں امی میری دستار ہونی ہے۔ ان لوگوں کی امیوں سے اور بابا سے پوچھو جب بچہ حافظ اور عالم بنتا ہے تو خوشی کتنی ہوتی ہے۔ ایک بات کہوں، بچے کی پیدائش پر جتنی خوشی ہوتی ہے بچے کو ڈگری ملنے پر اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی بچے کی پیدائش پر ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ حساس ہیں تو ماں نے کہا دستار کے لیے تھوڑا ٹائم لے لو، وقت لے لو۔ کیوں امی؟ اس لیے کہ بیٹا اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم بازار سے دستار خرید کے لائیں، تو تمہاری دستار مجھے اپنے ہاتھ سے بننا پڑے گی، اس کے لیے وقت لگے گا، اور پھر علماء کو کھانا کھلانا ہے، چرخہ کاٹ کر کے کچھ پیسے کمانے پڑیں گے، تب ہم علماء کو اور اساتذہ کو دعوت دے سکیں گے۔ استاد کے پاس گئے، استاد میری امی نے کچھ ٹائم مانگا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ ہاتھ سے دستار بنی جائے گی اور چرخہ کاٹ کر جو مزدوری آئے گی اس سے علماء کے کھانے کا انتظام ہوگا۔ استاد بھی استاد تھے، کہا اچھا ماں سے کہنا فکر نہ کریں، جتنی رقم وہ جمع کر سکتی ہے کر لے، اور باقی کے ساری رقم علماء کی دعوت کی میں اپنے ذمے پہ لیتا ہوں۔ جانتے ہیں محبوب الہی کہا کرتے تھے میری ماں نے چاندنی راتوں میں میرے لیے دستار بنی تھی، رات کو اللہ اکبر، دن کو چرخہ کاٹتی ہیں مزدوری کے لیے،
لیے رات کو دستار بنتی ہے، ماں کے ہاتھوں کی دستار اللہ اکبر محبوب الہی کے سر پہ باندھی گئی، اور پھر ماں نے کیا بنایا بیٹے کو، اللہ اکبر۔ حضرت محبوب الہی کا حال یہ تھا، جب بھی نیا چاند نظر آتا تو ماں کو ملاقات کرنے جاتے اور ماں کو پہلے مبارکباد دیتے۔ چاند دکھنے کی مبارکباد سب سے پہلے محبوب الہی اپنی امی کو دیا کرتے تھے۔ حضرت بی بی زلیخا نام ہے ان کا، اور ان کو رابعۃ العصر کہا جاتا ہے، یعنی اپنے زمانے کی رابعہ بصری، تہجد گزار، نیک، متقی، پرہیزگار۔ ایک مرتبہ چاند کی مبارکباد دینے کے لیے محبوب الہی آئے، اور آنے کے بعد ماں کو کہا امی چاند بہت مبارک ہو۔ تو اس کے بعد ماں نے کہا، ولیہ تھی، بیٹا آئندہ مہینے کی چاند کی مبارکباد کس کو دو گے تم؟ اللہ اکبر۔ محبوب الہی قدم پکڑ کے رو پڑے، جان گئے اب امی دنیا میں نہیں رہے گی، اب امی دنیا سے چلی جائے گی۔ تو ماں سے کہتے ہیں، ماں تم تو جا رہی ہو، تمہارے سوا میرا ہے کون؟ بتاؤ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو، مجھے کس کے حوالے سونپ کے جا رہی ہو، مجھے تم کس کے سپرد کرو گی؟ اللہ اکبر۔ سرکار محبوب الہی کا سوال بہت بڑا تھا، سوال کرنے والا بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ ماں نے کہا بیٹا اس کا جواب ابھی نہیں، میں تمہیں کچھ دیر بعد دوں گی۔ اور اس کے بعد جب رات کا آخری پہر آیا تو تہجد کے وقت آواز لگائی، محمد احمد کہاں ہو؟ حاضر ہوئے، لبیک امی حاضر ہوں۔ بولیے امی کیا بات ہے؟ ادھر آؤ، تم نے کہا تھا نا شام کو کہ تم جا رہی ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو؟ ہاتھ پکڑا، پکڑ کر اٹھایا، اللہ میرے بیٹے کو میں تیرے سپرد کر کے جا رہی ہوں، میرے بیٹے کو میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ یہ وہ مائیں تھی، اور جب ایسی ماؤں نے ایسے بچے تیار کیے جو محبوب الہی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین گنج شکر جیسا پیر ملا۔ وہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت سا ہے، ہم نے اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ سے ان کی محفل میں سنا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جب ابھی علم حاصل کر رہے تھے تو کچھ دوست بھی ساتھ تھے، نوجوانی کا عالم ہے، دوستی کا ماحول ہے۔ اس دوستی کے ماحول میں نوجوان لڑکوں نے کہہ دیا، محمد احمد کتنی غربت ہے، ایسی ہمارے گھر بھی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ دلی کے قریب ایک بندہ رہتا ہے جو سونا بنانے کا ہنر جانتا ہے، جو سونا بنا کیمیا جس کو کہتے ہیں سونا بنانے، چلو گے؟ ارے کیمیا بنانے کا اگر طریقہ پتہ چل گیا، سونا بنانا جان لیے، ہم کتنے مالدار ہو جائیں گے، کتنے دولت مند ہو جائیں گے۔ جوانی میں تو سب کو ترقی چاہیے۔ یہ بھی دوستوں کے ساتھ ہو گئے، جا رہے تھے، ایک جھلک بابا فرید الدین گنج شکر کی نظر آ گئی، ایک جھلک نظر آ گئی تو جیسی بابا صاحب بھی پھر بابا صاحب، سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے بابا صاحب۔ حضرت محبوب الہی فرمایا کرتے تھے، جیسے میرا پیر فرید ہے، نام کا فرید ہے، ویسے ذات کا بھی فرید ہے۔ فرید کہتے ہیں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، فرید کہتے ہیں فرد فرید، وہ فرد فرید تھے۔ کیا شان ہے! غریب نواز نے کہا تھا، قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے، اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے۔ اور دیکھ لو سلسلہ چشتیہ، دو لوگ دو طرف سے جاری ہے، ایک تو چشتی نظامی ہے اور ایک تو چشتی صابری ہے۔ چشتی نظامی بھی بابا فرید کا فیض ہے اور چشتی صابری بھی بابا فرید کا فیض ہے۔ صابر پاک کا جو پیر ہو، محبوب الہی کا جو پیر ہو، اس بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بابا صاحب کی زندگی اس وقت میں بیان نہیں کر سکوں گا ورنہ عنوان سے ہٹوں گا۔ بابا فرید تھے بڑے خوبصورت، بڑے حسین تھے، فاروق اعظم کا شہزادہ۔ بابا فرید فاروقی تھے، بابا فرید فاروقی تھے، فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے جو سلسلہ چشتیہ کے چشتیت کے دعوے دار بھی ہیں اور فاروق اعظم پہ تبرہ بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بابا فرید کو نکال کر چشتیت رہ کہاں جاتی ہے؟ اگر ہے ہمت تو بتاؤ، نکال کے بتاؤ فاروق اعظم کے بیٹے کو سلسلہ چشتیہ سے، پھر اپنی چشتیت ثابت کر کے بتاؤ۔ اس سے پتا چلا کہ اگر صحابہ پہ تبرہ کرو گے تو نہ سچے قادری رہ جاؤ گے نہ سچے چشتی رہ جاؤ گے، اور نقشبندی تو رہ نہیں سکتے کیونکہ وہاں بھی فاروق اعظم کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جسے دنیا مجدد عرف ثانی شیخ احمد سرہندی کہتی، وہ بھی فاروقی ہے۔
تو چشتیت تو رہی نہ رہی، قادریت تو نہ رہی، نقشبندیت بھی نہیں رہ جائے گی، اس لیے کہ وہاں بھی فاروق اعظم کا بیٹا نظر آئے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخون لینا چاہیے کہ جو بھی سلسلہ ہے وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت کی پابندی کے بعد ہے۔ اگر اہل سنت کی حدوں کو پھلانگو گے تو نہ دین ملے گا، نہ ایمان ملے گا، نہ کوئی سلسلے کا فیض ملے گا۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے دائیں بائیں سے کچھ سن کر کے کچے کان کے نہ بنو۔ بابا فرید الدین گنج شکر، جس کو غریب نواز نے کہا، کیا کہا؟ ایسے شہباز کا شکار کیا ہے تو بابا فرید فاروقی ہے، سب لوگ کہتے ہیں فاروقی، مخالفین بھی کہتے ہیں فاروقی۔ اب ایک بات کہہ دوں، جب فاروقی ایسا ہے، جب فاروقی ایسا ہے تو فاروق اعظم کیسے ہیں؟ خون کا اثر ہوتا ہے نا، یہ بات ہے۔ تو دیکھا اور دیکھ کر کے سرکار محبوب الہی سے، محبوب الہی نے دیکھا اور دیکھ کر ابتدائی جوان بہت متاثر ہوئے۔ تو دوستوں کو کیا کہا پتہ ہے؟ دیکھو سچوں کی پہچان، تم لوگ جاؤ، میں ان کے پاس رکتا ہوں۔ گئے تھے سونا لینے، سونا بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے گئے تھے سونا لینے، اور مل گئے بابا فرید، چھوڑ دیا سب کو۔ یہ ہوتی ہے پیر کی محبت۔ حالانکہ ابھی مرید نہیں ہوئے، ابھی مرید نہیں، آپ مرید ہوئے پاک پٹن میں جا کر۔ ابھی دلی میں ملاقات ہے پہلی، میں نے پہلے کہا، یہ میں نے اپنی جماعت کے بہت بزرگ ہستی سے سنا یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کسی محفل کی گفتگو میں انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا، تو بابا فرید، اب بابا فرید بھی بابا فرید تھے، دیکھ لیا، کہتے ہیں نا سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، سمجھ گئے کون ہے۔ کہا محمد احمد ہمارے پاس رکو، ہم دلی آئے ہیں اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، مجھے یہاں رکنے کا حکم ہے، آپ کا قیام تھا۔ تو کہا لیکن آپ کو یہ کام کرنے، کیا کرنا ہے؟ خانقاہ کی جارو کشی کرنی ہے، مرشد کے برتن دھلنے ہیں، مرشد کے کپڑے دھلنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید آج کل یہ سب آپ کو کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کو غریب نواز کہتے تھے، بابا قطب ہم نے نفلی عبادت سے وہ حاصل نہیں کیا جو پیر کا بستر سر پہ لے کر گھومنے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے کہ نفل عبادت کر کے گھمنڈ آ سکتا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو زور دیتا ہوں اس پہ، لیکن یہ جو خدمت ہے نا، اس میں نفس کو جو ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے کم و بیش 30 سال سے زیادہ اپنے مرشد کا بستر سر پہ رکھ کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے؟ آج پیری مریدی کا وہ تصور ہماری قوم میں رہ نہیں گیا، سچائی نکلتی جا رہی۔ بس کسی کی اچھی تقریر سن لی، ایک ایک آدمی 8-8 10-10 لوگ سے مرید ہے ہمارے یہاں، ایک ایک آدمی 8-8 10-10 لوگ سے مرید ہے۔ اس کی تقریر پسند آئی، یہاں بھی کپڑا پکڑ لیا، پھر دوسرے دن گیا وہاں بھی کپڑا پکڑ لیا، تیسرے دن گیا وہاں بھی کپڑا۔ یہ کیا پکڑی پکڑا چل رہی ہے؟ اللہ کے بندو، یک گیر محکم بگیر، ایک در پکڑو، مضبوط پکڑو، یاد رکھنا۔ اور پھر صرف 4 چیزیں دیکھو اگر مرید ہو، ایک ہی مرتبہ مرید ہونا، سنی صحیح العقیدہ ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں کے ذریعے ضروریات کے مسائل نکال سکے۔ تیسری چیز فاسق و فاجر نہ ہو، اعلانیہ حرام کام نہ کرتا ہو۔ چوتھی چیز اس کو جہاں سے خلافت ملی ہو وہاں والا بھی خلافت والا ہو، وہاں والا بھی خلافت والا ہو، وہاں والا بھی، اس طرح سے کڑی در کڑی ملی ہو اور وہ رسول اللہ سے جا کر کے ملتی ہو، بیچ میں کہیں سلسلہ کٹا پٹا نہ ہو، نہ خلافت کے اعتبار سے، نہ عقیدے کے اعتبار سے، نہ مسلک کے اعتبار سے، نہ فکر کے اعتبار سے، نہ افکار کے اعتبار سے، نہ نظریات کے اعتبار سے۔ یاد رکھنا، عقیدے کی کڑی بھی ملی ہو، دل کی کڑی بھی ملی ہو، خلافت کی کڑی بھی ملی ہو، یہ 4 شرطیں دیکھ کے مرید ہو جاؤ آنکھ بند کر کے، پھر اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں دیکھنا۔ تمہیں خسرو بننے کی ضرورت ہے، تمہارا پیر تو محبوب الہی ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بار بار پیر بدلنے کی ضرورت، کوئی فیض نہیں ملے گا اس کو جو بار بار پیر بدلتا ہے۔ پیر صاحب شادی میں نہیں آئے بچی کے تو بیعت توڑ دی، میت میں نہیں آئے تو بیعت، کیا لگا رکھا ہے؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں پیر کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پیر کیا ہوتا ہے۔
دراصل بات یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، جو چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے قدر اس کی ہوتی ہے، جو بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اس لیے صحابہ کو جتنا دین کا درد تھا آج کس کو ہے؟ اہل البیت کو جتنا درد تھا کس کو؟ انہوں نے قربانیاں دی تھی، اس لیے انہیں دین کا درد تھا. تو آج جو پیر کی اہمیت گھٹی ہے نا، بغیر جو ہے وہ قربانی کے سب کچھ مل رہا ہے نا، گھر پر آ کر فیضان برس رہا ہے، تو پھر یہ سب تو ہوگا. بہرحال مجھے اس پہ کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا، چھوٹا مو بڑی بات ہوگی، ورنہ پھر میری بات لوگوں کو بری بھی لگتی ہے. مولانا کہہ رہے تھے ایسا ویسا جیسا، بہت محبتوں کا اظہار کر رہے تھے. مجھے کوئی مخالفت کرتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے میں صوفیہ کا غلام ہوں. جب کوئی یوٹیوب پر میرے خلاف بات کرتا ہے لوگ مجھے بہت کہتے ہیں چھوٹے بڑے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا نہیں دینا. کیوں؟ میں نے کہا لوگ اس کو سنیں گے تو اس کے ویوز بڑھیں گے، ویوز بڑھیں گے تو اس کو پیسہ ملے گا، اور اس کو پیسہ ملے گا تو مجھے گالی دینے کی وجہ سے اس کے بچے 3 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھائیں گے، تو ان کی اتڑیوں کی مجھے دعا نصیب ہوگی. میں کسی کو 50-50 ہزار روپے مہینہ گھر نہیں پہنچا سکتا. اگر مجھے گالی دینے سے ان کے بچے پلتے ہیں تو یہ تو میرے فکر کی معراج ہے. 2-4 چینل اور شروع ہونے چاہیے ایسے، 2-4 چینل صوفیاء کی فکر کے لوگ ہیں. ایک صوفی کو کسی نے کہا دعا کر دیجئے کہ میں قبر میں میرا جسم محفوظ رہے. کہا چھوڑ یار، یہ فکر صوفی لوگ نہیں کرتے قبر میں جسم میں. اگر کیڑے کھا لیتے ہیں، میرا جسم کھانے سے کیڑوں کا بھلا ہوتا ہے تو میں اس کام آ گیا نا، اللہ کی مخلوق کے کام آ گیا. اسی کو تو تصوف کہتے ہیں. تصوف خدمت خلق کا نام ہے، تصوف مخلوق کے خیر خواہی کا نام ہے، اور دین بھی اسی کا نام ہے. دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کرتے رہو، خدا کا قرب حاصل کرتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ فکر ہے. اس لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. اب میں کہتا ہوں میری طرف سے کوئی جواب بھی نہ دے، نہ میں دوں نہ کوئی اور دے. اس لیے پلنے دیجئے بچے، پرورش پانے دیجئے، کچھ نہیں کہنا ہمیں. اس لیے کہ حضور حافظ ملت نے فرمایا ہر مخالفت کا جواب کام ہے. ہم نے کچھ نہیں، خاموش رہنا ہے. اور یاد رکھنا مخالفت کس کی نہیں ہوئی؟ اب مجھے بتائیں، سرکار محبوب الہی کی جب دلی میں اتنی مخالفت ہوئی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی بیوہ بیٹی کو آپ خرچہ پہنچاتے تھے، تو بعض بدزبانوں نے اس پر بھی نکتہ چینی کی. میں اس کو نہیں ذکر کر سکوں گا، لیکن کتنے بدبخت رہے لوگ ہر دور میں. اور اتنا ستایا کہ ایک دن وہ آیا کہ محبوب الہی نے گٹری باندھ لی، دلی میں مجھے نہیں رہنا، بڑی بدماش ہے دلی کی قوم، میں نے دلی میں نہیں رہنا، میں چلا جاؤں گا کسی بھی دیہات میں جا کر کے گوشہ نشین ہو جاؤں گا. گٹری باندھ لی. ایک مجذوب آئے، اس لیے کہ کام بڑا لینا تھا نا تو حوصلہ بھی دینا. ایک مجذوب آئے اور آنے کے بعد کہا محمد احمد ایک مسئلہ پوچھنا. پوچھئے. پہچان لیا مجذوب ہے، مجذوب لوگ بھی مسئلہ پوچھنے آ گئے. کہا پوچھئے. بولے ایک شخص ہے، اس کو چاند بننے کا بڑا شوق ہے اور انگلیاں اٹھنا گوارا نہیں ہے. توجہ ہے، توجہ. چاند بننے کا شوق بہت ہے اور انگلیاں اٹھنا گوارا نہیں. آپ اگر نہیں سمجھے تو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. جب عید کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو ساری دنیا دیکھ کر کھڑی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ چاند، وہ چاند، وہ چاند، وہ چاند. دنیا کی انگلیاں اٹھ کس کی طرف رہی ہے؟ چاند کی طرف. مگر چاند ہے کہ خاموش ہے. انگلیاں اٹھانے والوں مجھ پہ انگلیاں اٹھاتے رہو. تم مجھے انگلیاں اٹھا رہے ہو مگر میں انگلی نہیں اٹھاؤں گا. انگلی اٹھانے کے بدلے میں تمہیں عید کی خوشی دے جاؤں گا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلیاں اٹھانے کے بدلے عید کی، یہ تو ظرف کی بات ہے. کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی عید کی خوشی دے جاتا ہے. دکھے تو انگلی اٹھاتے، نہ دکھے تو شہروں میں ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے چاند دکھا، چاند دکھا، چاند دکھا. ارے جب تک چاند نہ دکھے تیرا باپ عید نہیں کر سکتا. یہ چاند کا ظرف ہے. لیکن مجذوب نے پوچھا بتاؤ محمد احمد، چاند بننے کا شوق بہت ہے، انگلیاں اٹھنا گوارا نہیں ہے. محبوب الہی نے مسکرایا اور دیوانے
کی سوال پر جواب دینے سے پہلے گٹری کھول دی. انشاءاللہ اب دلی سے کبھی نہیں جائیں گے. دلی والوں محمد عربی کے چاند پہ جاؤ, جتنی انگلیاں اٹھا لو. جب آسمان کا چاند نہیں ڈرتا تو نبی کے گھرانے کا چاند اب انگلیوں سے کیسے ڈر سکتا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, 5 نعرے پنجے تن کے, ایک نعرہ حیدری. 5 نعرے پنجے تن کے, ایک نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے, توجہ کر لے, اگر آپ کو بھی پڑوسی ستاتا ہو, یہ ستا, ٹینشن نہیں, جواب نہیں دیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ جسے ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فرعون مسلط کر دیتا ہے, مخالف. وہ اس کے بارے میں بکواس کرتا رہتا ہے, وہ صبر کرتا رہتا ہے, اسی صبر سے خدا اس کو مقام ولایت عطا کرتا ہے. غور فرمائے, ایک فرعون مسلط ہو تو آدمی ولی بنتا ہے, اور اگر ایک سے زیادہ مسلط ہو جائیں تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, آپ کو گھبرانا نہیں ہے, مخالفتوں سے گھبرانا نہیں ہے, اس لیے کہ عقاب کی طرح بنو. محمد عربی کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم عقاب کی طرح ہوتے. تو میں بات اب ختم کرنے لگا ہوں. سرکار محبوب الہی کا ذکر اتنا اچھا ہے, رات ختم ہوگی بات ختم نہیں ہوگی. اور مقام محبوبیت میں ہندوستان میں جسے شہرت ملی ہے وہ سرکار محبوب الہی کی ذات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر خدمت کے لیے میدان میں اترے. بہت کام کی, بہت محنت کی. دلی کے حالات بہت خراب تھے, بہت خراب تھے دلی کے حالات. محبوب الہی کی محنت سے, محبوب الہی کی محنت سے دلی میں جو سپاہی لوگ تھے, سپاہی لوگ یعنی پولیس والے, وہ بھی ایام 20 کے روزے رکھنے کے عادی ہو گئے تھے, اور چاشت اور اشراق پڑھنے کے عادی ہو گئے تھے. تو بات میں یہی ختم کر دیتا ہوں, ٹھنڈی بھی ہے, اور بات پوری کرتا ہوں کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء مرشد کی ابھی مرید نہیں ہوئے, خدمت میں لگ گئے. پیر کے کپڑے دھلتے ہیں, برتن دھلتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. کئی دن ہو گئے, مہینوں بیت گئے, بابا صاحب نے جانے بھی نہیں دیا, ان کو رکھا خدمت پہ, خدمت کرتے رہے. ایک دن کیا ہوا کہ وہ لوگ لوٹے تو ان کے ہاتھوں میں جتنے تھیلے تھے وہ سب سونے سے, گولڈ سے بھرے ہوئے تھے, کیونکہ ان کو سونا بنانے کا طریقہ آ گیا تھا. اور یہ بیٹھ کر مرشد کے برتن دھل رہے تھے, مرشد کے برتن دھل رہے تھے, اور ان کو سونا بنانے کا طریقہ. اب ان کو دیکھا, محمد احمد, ایک فقیر کے پیچھے تو پریشان ہو گیا, اتنا نقصان کیا تو نے, یہ دیکھ ہمیں سونا بنانے والا بھی ملا اور ہم نے طریقہ بھی سیکھ لیا, اب ہم مالدار ہو گئے. پھر انسان تو انسان ہے, جب تک مکمل نفس کو کچلا نہ جائے اس وقت تک پھر خیالات آتے ہی رہتے. ایک دن داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اللہ تیرا محبوب بننا ہے. حالانکہ وہ تھے محبوب لیکن عاجزی تھی. مولا تیرا محبوب بننا ہے, کیا کرو؟ ارشاد ہوا, صرف نفس کو ختم کر دے, پھر تو میرا ہے اور میں تیرا. نفس. کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے, جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ توجہ, صوفیہ بیٹھے ہیں تو اس لیے صوفیوں کی کچھ بات کر رہا ہوں, اس کی تقریب ہے, ورنہ یہ باتیں عام طور پہ جلسوں میں نہیں ہوتی. جنت میں جانے, جنت کتنی دور ہے؟ کا صرف ایک قدم. جنت کتنی دور ہے؟ توجہ کر لیں, جنت کتنی دور ہے؟ ایک قدم. کا وہ کیسے؟ کا ایک قدم نفس پہ رکھو اور دوسرا پیر جنت میں رکھو. نفس کی مخالفت کرو. نفس کہتا ہے سو جا فجر میں, نہیں سونا, اٹھو, اٹھو, بسترے چھوڑ دو, سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو. نفس کی مخالفت کرو. جس دن نفس کہ آج تو ڈٹ کے کھانا ہے, اس دن کم کھانا. جس دن نفس کہ آج جی بھر کے سونا ہے, اس دن نہیں سونا. نفس کی مخالفت کرو. جس دن نفس کی مخالفت کرو گے, ایک دن مولا کائنات کو فالودہ کھانا یاد آیا, فالودہ لاؤ. جیسی فالودہ آیا ہاتھ میں لے کر کہتے, علی نفس نے فالودہ مانگا تو دے دیا, کل کچھ اور مانگے گا تو کل لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو. نہیں دوں گا. سلطان العارفین بایزید بستامی کو انڈا کھانے کے لیے نفس نے کہا, فرمایا
رات بھر اگر تو نماز پڑھنے میں میرا ساتھ دے گا تو صبح تجھے انڈا کھلاؤں. کچھ لوگوں نے حلوہ بھی لکھا، حلوے کی بھی روایت ہے. اور جب صبح ہوئی رات بھر نفل پڑھ لی تو صبح کو جیسی حلوہ کھانے میں سوچا کہ آج مان لوں گا نا تو کل یہ پھر شرارت کرے، کچھ اور مانگے گا. نہ آج حلوہ نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا. ایک ولی کے خواب میں حضور آئے، کہا کہ میرا نام لے کے کہہ دو بایزید کو کھا لے. حضور کھلا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. سب سے پکا دشمن اگر کوئی اپنا ہے تو وہ اپنا نفس ہے. اور آج ہم سب نفس کے غلام ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ. نفس اتنا غالب آ گیا ہے، نفس کے غلام. اگر آج کوئی ہمارے ماں باپ کے رکھے ہوئے نام سے ہمیں پکارے تو ہمیں برا لگتا ہے، اس نے میرے نام سے کیسے پکارا؟ ارے یہی نام سے تو قیامت میں پکارا جائے گا. اگر دو چار القابات ہمارے نام کے ساتھ نہ لیے جائیں ماتھے پر شکن آنے لگتا ہے. نفس کی غلامی ہے. دولت کے حوالے سے جو آج ہم حریص ہیں، نفس کی غلامی ہے. ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، نفس کی غلامی ہے. بغض کر رہے ہیں، نفس کی غلامی ہے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں ولی بننا ہے حسد کرنا چھوڑ دے، لوگوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دے، خدا تجھے اسی وقت اپنا ولی بنا لے. ولایت کا نصاب کوئی مشکل نہیں ہے. یاد رکھنا، اگر نہیں چاہتے دوست بنانا تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو نہیں بناتے، اور اگر دوست بنانا چاہتے ہیں تو کتے کو پانی پلانے کی برکت سے بھی ولایت کا مقام عطا کر دیتے ہیں. بلکہ آئیے تو اس بات کر دوں، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. سردی کے میں بھی تو کچھ لیٹ آیا، لیکن بہرحال ایک مرتبہ ہارون رشید کو سوجھی کہ نصاب ولایت پوچھے. ہارون رشید کو سوجھی کہ نصاب ولایت پوچھے کہ ولی کیسے بنتے ہیں. تو سوچا پوچھوں کس سے؟ تو حضرت بہل الدانا کو پوچھنے کی اس کو سوچی. بہل الدانا کون؟ یہ دیوانہ جسے دنیا کہتی ہے دانا. ہاں، اور ایسا غلام حضرت بہل الدانا تھے میرے آقا کے کہ جنت بھی بیچی ہے. بغداد معلیٰ میں مزار ہے. حضرت امام اعظم جا کے بیٹھا کرتے تھے بہلول کے پاس. دیکھیے ہیرے کو ہیرا سمجھتے، جوہر کو جوہری سمجھتا ہے. لوگ ان کو بکھرے ہوئے بال، بڑی ہوئی بکھری داڑھی، پھٹے پرانے کپڑے، اور کبھی ٹوٹی ہوئی قبروں میں جا کر لیٹ جاتے. ٹوٹی قبروں میں. ہم لوگ کہتے ہیں یہ پاگلوں کے پاس کیا رکھا ہے؟ یہ پاگلوں نے پاگل بنا رکھا ہے. ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، لیکن ہر مجذوب پاگل نظر آتا ہے. اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے. کچھ لوگ مجذوب ڈھونڈنے نکلتے ہیں. اللہ کے بندوں کوئی مجذوب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ماں باپ کی خدمت کرو، جو مجذوب سے نہیں ملے گا وہ ماں باپ کی دعاؤں سے مل جائے گا. ہاں، آپ کے گھر میں مرشد بیٹھا ہے، ادھر توجہ کرو. کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے حضرت بتائیے نا کہ مجذوب کی پہچان کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے جا کے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے. گھر میں تو دعاؤں کا خزانہ ہے، ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. بہرحال، اور یہ مجذوب لوگ ویسے یوں بھی کسی کی طرف توجہ جلدی کرتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑا کرو. مل جائیں خدمت کرو. اور یہ ان کے مزاج بھی الگ ہوتے ہیں. ان کو پہچان نہ سکو گے، پاگل کے چکر میں پڑو گے، وقت برباد ہوگا. اور سچا مجذوب مل گیا تو آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا. کیوں توجہ نہیں کرے گا؟ ایک آسان سی بات بتاتا ہوں. حامد باپو قبلہ موجود ہوں، میں ان سے محو گفتگو ہوں، اور پھر کوئی چھوٹا سا بچہ کہ ذرا سید صاحب میری طرف دیکھنا، میں دیکھوں گا. مجھ سے بات کرنا، میں متوجہ ہوں گا، بلکہ مجھے غصہ آئے گا کیا بے وقت چلا آیا. میں اپنے بزرگ سے مخاطب ہوں، چلا آیا ہے نا. اسی بلا تمثیل مجذوب کے دل کے تار اللہ رسول سے جڑے ہوتے ہیں. وہ ہر وقت ادھر متوجہ ہوتا ہے. اب تم جا کے ڈسٹرب کرتے ہو تو اسے غصہ آتا ہے. اس لیے انہیں جا کے پریشان نہ کیا کرو. کچھ لوگ کے عجیب عجیب حالات ہیں. بلکہ ایک بات آپ کو اور کہہ دوں، یہ خانقاہوں کی بات ہے لیکن جلسے میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، آ گئی تو کہہ رہا ہوں. زمین کے اوپر جتنے بزرگ ہیں سب سے محبت کرو، سب سے پیار کرو، ہاتھ چومو، نظر پیش کرو. لیکن جب فیض لینے کی بات آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو اندر چلے گئے نا ان سے فیض لیا کرو، کیونکہ جو اندر چلے گئے وہ فتنوں سے آزاد ہو گئے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. اندر والوں سے لیا کرو کیونکہ اب ان کو کوئی فتنے کا شکار نہیں کر سکتا. تو جب فیض لینا ہو جا کے بیٹھ جایا کرو غریب نواز کے پاس، جا کے بیٹھ جایا کرو محبوب الہی کے پاس، جا کے بیٹھ جایا کرو بابا فرید کے پاس، جا کے بیٹھ جایا کرو صابر پاک کے. اپنے یہاں کیا کمی ہے؟ مخدوم پاک کے پاس جا کے بیٹھو.
میرے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پہ آئے گا خدا اس کی بدبختی کا خاتمہ کر دے گا. وہ کبھی بدبخت ہو نہیں سکتا جو میری چوکھٹ پر ہے. مخدوم صاحب کا فرمان ہے. اس لیے بزرگوں کے یہاں جائے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو زمین کے اوپر ان کی پامالی کرو، یہ نہیں، ورنہ کلپ کر دے گی تو پھر خدا جانے کیا بات ہو. یہ سب کی عزت کرو، پیار کرو، لیکن جو اندر ہے. اور یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ولی وصال کے بعد بھی جب جا کے بیٹھو گے تو جیسے ظاہری حیات میں فیض دیا کرتا تھا ویسے بعد وصال تو اب فیض اور زیادہ بڑھ گیا. جب زمین پہ تھا روح پنجرے میں تھی جسم کے، اب جب زمین سے اٹھ گیا تو یہ پنجرے سے روح باہر ہو گئی. تو پنجرے میں پرندہ کتنا اڑتا ہے اور پنجرے کے باہر اس کی پرواز کتنی ہوتی ہے. بلا تمثیل جب روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے نکلتا ہے تو پھر خدا اس کی طاقت کو مزید بڑھا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار محبوب لائی جاتے تھے دادا پیر کے آستانے پہ، قطب صاحب کے آستانے پہ فاتحہ پڑھنے. لوگ ہمارے یہاں تو لوگ جا جا کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے. وہ بھی ایک عنوان ہے، اس پر بھی کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے. سردی بہت برس رہی ہے، اوس برس رہی ہے. ہم لوگوں کو تو کم لگ رہی ہے ادھر ہونے کی وجہ سے، آپ کو زیادہ لگ رہی ہوگی. حاجتیں بھی کچھ ہوتی ہیں. جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر کی جا سکتی تو بیان کیوں نہیں. لیکن شوق آپ کا دیکھ کر کے کچھ باتیں نکل رہی ہیں. تو سرکار محبوب الہی بابا قطب کے یہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے تھے. آج کل ہم کیا سوچتے ہیں جب تک جا کر کے بالکل منڈی نہیں ڈال دیں گے تب تک فیض ملنا نہیں ہے. اللہ کے بندو اپنی حیثیت دیکھو، ان کا مقام دیکھو. ولی کے مقام کو عرش کی طرح قرار دیا گیا ہے. مومن کا دل عرش اللہ کہا گیا ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. تو بہت دور سے چوکھٹ سے فاتحہ پڑھتے تھے. ایک دن خیال آ گیا اتنی دور سے پڑھتا ہوں حضرت کو خبر ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. دادا پیر کو اور وہ قطب الاقطاب بختیار کاکی غریب نواز کا جانشین بابا قطب ہے کس ہستی کا نام؟ قطب الدین بختیار کاکی اس ہستی کا نام ہے کہ جب سما میں شعر پڑے گئے علامہ احمد جام کے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است، تو ایک مصرے پہ روح نکلتی تھی دوسرے مصرے پہ واپس آتی تھی. قطب الاقطاب کو سمجھتے ہیں کیا ہو؟ اولیاء اللہ کی شان ہے، اولیاء اللہ کا مقام ہے. بارہ دل میں خیال آ گیا تو پتہ ہے جب واپس پلٹ کر کے گئے تو خواب میں دیکھا بابا قطب کو. کہا بیٹا نظام الدین تو جب گیاسپور سے چلتا ہے نا تو جسم سے چل کے آتا ہے، میں دل سے چل کے آتا ہے. اور تو سوچتا ہے کہ مجھے خبر نہیں ہوتی. خبر کیسے نہ ہو جب تو نکلتا ہی اس وقت ہے جب ہم چاہتے ہیں. جب ہم چاہتے یہ بزرگوں تو جا کر بیٹھو ادب سے. لیکن وہاں بھی لوگ جائیں گے اور یوں ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کر کے کچھ پڑھا اور نکل گئے. بیٹھو، آنکھیں بند کرو، درود شریف پڑھو اور سوچو کہ ظاہری حیات میں یہ میرے سامنے ہے اور میں ان کے سامنے ہوں. اپنے لہجے میں کہہ دوں ایسا لگے کہ میں روبروے یار ہوں. یہ کیفیت ہو میرے سامنے، یہ میں ان کے سامنے. اور پھر جو آپ کو لطف آئے گا حاضری میں. یہ بزرگان دن 40 دن چلے کرتے تھے. بابا فرید کا چلہ دیکھو، حضرت مجدد الفسانی کا چلہ دیکھو. یہ لوگ مزاروں پہ غریب نواز نے داتا صاحب کیا 40 دن کا چلہ کیا. جا کر وہاں بیٹھتے تھے، اطمینان سے درود پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. نہ یہ عبادت کی فرصت ہے کچھ نہیں. گئے کچھ پڑھے نہیں پڑھے، بولے کہ یہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، نکل کر آگے. یہ حال ہے. یہ کیفی ہنسنے کی بات نہیں. یعنی مزارات پر بھی جا رہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے، اللہ کا ذکر نہیں کرے، درود نہیں پڑھے. بلکہ اب تو معاذ اللہ کچھ لوگ عیاشیوں کی نیت سے جاتے. تباہ ہو جاؤ گے. ولی کی پیار کی نگاہ گرے پڑوں کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور ولی کی قہر کی نگاہ بادشاہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. ایک مرتبہ شمس الدین التمش نکلا، غلام تھا. شمس الدین التمش کون؟ دلی کا بادشاہ، بغداد میں غلام تھا بادشاہ کا. بادشاہ نے کسی کام سے بھیجا. 3 بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور حضرت سیدنا قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی اور ایک بزرگ اور تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور جیسے ہی بادشاہ نے کام دیا غلام کو، شمس الدین کو جا کام کر کے آ. تو ایسا ہوتا ہے نا، اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ بچے کو کہے ذرا جا جلدی مہمان آئے ٹھنڈا لے کے آ، تو اس وقت وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہوتا ہے،
ذرا آپ کی گاڑی کی چابی دوں نا، تو اس وقت آپ دے دیتے ہو. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، کیونکہ اس وقت آپ کو کام جلدی کرانا ہوتا ہے. پھر یہ نہیں کہ توڑ کے لائے گا کہ کیا کر کے لائے گا، کیونکہ اب اس کو تو فائدہ اٹھانا ہے. تو کہا شمس الدین التمش نے کہا کہ اچھی سواری دے دیجئے، میں جلدی آ جاتا ہوں. اچھی سواری پہ غلام بیٹھا تو پھر اس کے کیا کہنے. لیکن ایک چبوترے پہ دیکھا درخت کے نیچے 3 ولی بیٹھے ہیں. دور سے دیکھ کر لگا اللہ والے ہیں. ولی بیٹھا ہو اور میں سواری پر گزروں، اتنی قیمتی سواری پر. گھوڑے سے نیچے اترے، لگام پکڑی، سر جھکا کے سلام کر کے گئے. بابا قطب کی زبان سے نکلا دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. بابا قطب کی زبان سے نکلا دلی کا بادشاہ. کسی نے کہا حضرات مغالطہ ہو رہا ہے، یہ بادشاہ کا خلیفہ کا غلام ہے، اس کا نام شمس الدین ہے، اس لڑکے کو میں جانتا ہوں. آپ کہہ رہے دلی کا بادشاہ. کہا جو بھی ہو فقیر کی زبان سے نکل گیا سو نکل گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جس نے ادب کیا، اللہ والوں کا جس نے ادب، نکل گیا دعائیہ طور پہ دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. اور دنیا نے دیکھا ابتدائی جوانی میں غلام تھا اور جوانی پختہ ہوتے ہوتے اللہ نے اس کو دلی کی بادشاہت عطا فرما دی. سبحان اللہ. بعد میں وہ مرید بھی ہوئے بابا قطب سے. بابا قطب ہے تو سرکار قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی نے جب تک ہم چاہتے نہیں آپ آتے نہیں تو یہ کیفیت ہوتی. تو بہرحال دل میں خیال آ گیا. جب دوستوں نے کہا محمد احمد دیکھ ہم کتنا سونا لائے اور تو اس فقیر کے چکر میں پڑ کے چھوڑ گیا. خیال آ گیا ہاں یار جاتا تو اچھا رہتا. بابا صاحب کے پاس رک گیا. ادھر خیال آنا تھا. پیر روشن ضمیر نے کہا محمد احمد. جی بابا صاحب ادھر آؤ. جی کیا حکم ہے بابا صاحب؟ استنجا کرنا ہے بیٹا. جاؤ ڈھیلے ختم ہو گئے، کچھ ڈھیلے مٹی کے اٹھا لو، استنجا کرنا. جس ڈھیلے کو پکڑتے سونا ہو گیا. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک چھوڑا دوسرا پکڑا وہ بھی سونا ہو گیا. دوسرا چھوڑا تیسرا پکڑا. اسی میں اب گھبرانے کہ لے کے تم، کیونکہ وہ عالم بن چکے تھے اور بابا فریدی بہت بڑے. سرکار غریب نواز اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے. بابا فرید کو بھی شیخ الاسلام کہا گیا. اتنے علم والے تھے کہ ان کے دور میں ان کو شیخ الاسلام کہا گیا. بابا قطب بھی اتنے بڑے علم والے تھے کہ ان کے دور میں ان کو بھی شیخ الاسلام کہا گیا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی اتنے بڑے علم والے تھے، ان کے دور میں ان کو بھی شیخ الاسلام کہا گیا. یہ اپنے دور کے شیوخ الاسلام ہیں، اتنے بڑے. یہ شیخ الاسلام کوئی چھوٹا موٹا لقب نہیں ہے، بہت بڑا لقب ہے شیخ الاسلام. آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ سارے بزرگ اپنے اپنے زمانے میں. غریب نواز محدث ہے اپنے دور کے عظیم، مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے. آپ کیا سمجھ، آپ کی فکر بگڑ گئی نا. کہ قبرستان میں جو چلم پی رہا ہوگا وہ پہنچا ہوا ہوگا، مسجد کا امام تھوڑی پہنچے گا اللہ تک. وہ 5 وقت بھی اللہ کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، چلم پینے والا پہنچے گا. یہ فکر کا دیوالیہ ہے. یہ حالات ہے میری قوم کے. جو ننگا دھڑنگا گھوم رہا ہوگا وہ پہنچے گا، جو شریعت کے پیچھے چلے گا وہ پہنچ سکتا ہے. یہ میری قوم کی فکر ہے. تباہ اسی لیے ہو رہے، برباد اس لیے. آپ مجھے بتائیں یہ وہ اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگیاں کبھی کسی کو ابے نہیں کہا. ابے، یہ اتنے شریعت کے پابند تھے، تصوف میں ابے نہیں کہا. سرکار بندہ نواز گیسو دراز دلی میں موجود ہیں. ایک حکیم دوست ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ایک غیر مسلم آیا، اس کا نام تھا بنو. تو اس کو کہا ابے بنو. جب وہ چلا گیا حضرت بندہ نواز نے کہا آپ ابے بولتے ہو؟ یہ صوفیہ ہے. آپ سمجھتے کیا ہے؟ مکتب کی زبان اور تصوف کی زبان اور. آپ کیا سمجھتے ہو؟ سرکار بندہ نواز نے فرمایا ابے بولتے ہو آپ. تب آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو اپنی بات کو سچ ثابت کر. حضرت وہ کافر ہے کافر. فرمایا مولانا وہ کافر ہے نا، تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ولی یہ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف ہاتھ میں تسبیح رکھنے سے کوئی ولی بنتا ہے؟ نا، ولی بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہے. خود کا دل سنوار لو، دوسروں کا دل سنبھال لو، خدا اسی پر ولایت عطا فرما دیتا ہے. پوری زندگی ابے نہیں کہتے وہ کسی کو، یہ ہوتے وہ لوگ. تو بہرحال سرکار نظام الدین اولیاء نے یہ اٹھایا وہ اٹھایا. ڈر رہے کیا کروں؟ کہتے محمد احمد. جی بابا صاحب ڈھیلا نہیں مل رہا ہے تمہیں؟ دلی میں مٹی کی کمی ہو گئی. آتے حضور مل تو رہا ہے. کہا پھر؟ حضرت جس کو ہاتھ لگاتا ہوں سونے کا ہو جاتا ہے. لے آؤ نا وہی.
اسی سے آج استنجا کر لیں گے. محبوب الہی نے کہا ادب سے، کیونکہ اب بات ہو رہی تھی علم کی. علم میں عمر نہیں دیکھا جاتا، پیر اور مرید نہیں دیکھا جاتا. جب دلیل کی بات آتی ہے تو پھر ادب سے رکھ دی جاتی ہے. حضور آپ ہی نے تو سکھایا ہے نا کہ استنجا کے لیے مٹی کی جنس ہونا ضروری ہے. اگر مٹی کی جنس نہ ہو، وہ خشک نہ کر سکے. میں صرف آج کی جدید مسائل کی طرف مت جائیے گا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. ہاں ورنہ آپ کہیں کہ پھر اس سے بھی ہو جاتی ہے. ابھی امین القادر نے ایک مسئلہ چھوڑ دیا. ایسا نہیں بھائی، تھوڑا سا خیال کرو. تھوڑا سا دائیں بائیں کا آج کل خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ تقریر سنتے بھی ہیں، کچھ سنتے بھی ہیں. تو مجھے تھوڑا سا اس کا خیال کرنا، بڑوں کا حکم ہے خیال، میں اس کا خیال کر رہا. تو حضور مٹی کا جنس سے ہوگا تو ہی استنجا ہوگی. یہ آپ ہی لوگ تو بیان کرتے ہیں. بہت بڑے عالم تھے بابا صاحب. تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سونے سے سونا ہی لے کر آؤ، اسی سے استنجا کر لیں گے. حضرت اس سے استنجا تھوڑی ہوتی. بابا صاحب نے فرمایا نادان جو استنجا کے قابل نہیں، جو استنجا کے قابل نہیں، اس سے دل لگا لیا. واہ واہ، کیا کہنے حضرت، واہ. ارے تم ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے استنجا نہیں ہو سکتی. تو جو سب سے حقیر چیز ہے اس کے لیے کہتے ہیں یہ تو استنجا کے لائق نہیں ہے. تو کہا جو استنجا کے لائق نہ ہو اس سے دل لگایا. ارے صوفی وہ نہیں ہوتا جو استنجا کے قابل نہ اس سے دل لگائے. دل یار سے لگانا چاہیے، اس لیے کہ دل بادشاہ ہے جسم انسانی کا، تو بادشاہ کو بھی بادشاہی کے سپرد کرنا چاہیے. محمد احمد انہوں نے تو کیمیا اتنی محنت سے سیکھا، تب ان کو احساس ہوا. صرف مرشد نے نظر ڈالی اور ہاتھ میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ جس سے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا ہو جاتا ہے. یہ قصہ پارینہ نہیں ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آخری بات پھر سرکار نظام الدین اولیاء نے کہا حضرت مرید کر لیں. میں کچھ شرطیں ہیں مرید ہونے کی. اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، بہت شرطیں ہیں، ایک شرط یہ بھی تھی کبھی کسی سے قرضہ نہیں لوگے. میں جب مرید کیا تھا ایک شرط کا، ہم بزرگان چشت میں ہم یہ شرط کے ساتھ تو میں مرید کر رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی سے قرضہ مت لینا. اور بھی پھر شرطیں تھی حلال کھانے کی، اور بھی بہت ساری شرطیں تھی. پھر محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بہت نبھایا. اور بابا صاحب علیہ رحمہ گولر کھاتے تھے. گولر سمجھتے آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں گجرات میں؟ گولر. ایک دن گولر کے اندر جو ہے وہ نمک ڈالنے کے لیے نمک نہیں، کچے گولر ابال کے کھاتے تھے. اس میں نمک ڈال، خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا، نمک ختم ہو گیا. تو ایک دن گولر پکے، بابا صاحب نے کھایا. فرمایا آج نماز میں مزہ نہیں آیا. بابا صاحب فرما رہے آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی، ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں پہ نہ جائیں. جس دن مسلمان نماز پڑھ لے گا، جس دن نماز پڑھ لے گا، اس دن تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرو. اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے بہت عبادت کی ضرورت نہیں، ایک سجدہ کافی ہے اگر دل سے کر لیا جائے. آج ہم نماز پڑھ کے بھی ڈکیتی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، جھوٹ بولے. وجہ نماز کی صورت بن رہی ہے، نماز کہاں ادا ہو رہی ہے. جس دن نماز پڑھو گے اس دن سمجھ میں آئے گا نماز کی لذت کیا ہے. بابا فرید نے فرمایا آج مزہ نہیں آیا نماز میں. اب مزہ نہیں آیا مطلب کیا؟ پہلا سوال، کھانا کس نے بنایا تھا؟ پہلا سوال، کھانا کس نے بنایا تھا؟ آج نماز میں مزہ نہیں آیا مطلب کیا؟ اگر نماز میں مزہ نہیں آیا تو پہلا مجرم کون؟ کھانا. اگر کھانا صحیح نہیں ہوگا تو نماز میں اس کا مطلب مزہ نہیں آئے گا. آج دیکھو کیا کیا نہیں کھا رہے ہو، کیسا کیسا نہیں کھا رہے ہو. اور اس کے بعد سوچتے ہو ہر سال عمرہ پہ جائیں گے، ہر سال حج کو جائیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں. اللہ کے بندو یہ پیٹ کی ہانڈی کو تو درست کرو. اس میں حلال حرام سب جا رہا ہے، جھوٹ بولا ہوا جا رہا ہے، دھوکہ کیا ہوا جا رہا ہے، ملاوٹ کا جا رہا ہے، کچھ کوئی خبر ہی نہیں. بابا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آج نماز میں مزہ نہیں آیا. کھانا کس نے بنایا؟ اس کا مطلب کھانا بنانے والے ہاتھ بدل گئے. مطلب کیا؟ کوئی اچھے آدمی نے کھانا نہیں بنایا، اس کا مطلب اسی لیے نماز میں مزہ نہیں آیا. کسی نے کہا حضور کھانا تو محمد احمد ہی نے بنایا.
اس کا مطلب آدمی تو اچھا ہے، بلا ان کو، سرکار آئے، میری نماز میں آج مزہ نہیں آیا، پانی کہاں سے لائے تھے؟ وہی دریا سے جہاں سے لاتے ہیں۔ لکڑیاں کہاں کی تھی؟ وہی جنگل کی جس کی ڈیوٹی اسی نے لایا۔ گلر کس نے توڑے تھے؟ فلاں نے۔ نمک کہاں سے لایا تھا؟ حضور نمک نہیں تھا خانقاہ میں، کافر کا قرض کے طور پہ مانگ کے لایا تھا۔ اچھا، قرض کا مانگا ہوا نمک میرے کھانے میں تو نے ملا دیا، اس لیے آج مجھے مزہ نہیں آیا نماز میں۔ اور فرمایا آج کے بعد اگر نمک خانقاہ میں نہ ہو تو بغیر نمک کے گولر پکا لینا، مگر نمک بھی آج کے بعد قرضے کے طور پہ مانگ کے مجھے مت کھلانا۔ یہ ان کی احتیاط تھی۔ شاید میں اور آپ اتنی احتیاط کر بھی نہیں سکیں گے، ان جتنی کر سکتے اتنی تو کریں۔ جب بندہ اتنا محتاط ہوتا ہے تو پھر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ ایک دن کسی نے تانا دیا، بس بات اینڈ کر رہا تھا لیکن سن لے، جب اتنا محتاط ہوتا ہے تو پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ ایک دن کسی نے تانا دیا، خسرو تیرے پیر کو جب دیکھو جب سما میں بیٹھا رہتا ہے، وہ اللہ والا بھی ہے۔ فجر میں تو کبھی مسجد میں دیکھا نہیں گیا اس کو، تو نماز ہی نہیں پڑھتا فجر کی۔ جو فجر میں مسجد میں نہ آئے، جو فجر کا نماز نہ پڑھے، وہ کیسا اللہ والا ہو سکتا ہے؟ تانا دیا۔ محبوب الہی کے محلے کے لوگ بڑی بدماشی کرتے۔ ایک شخص ملنے کے لیے آیا عرب سے، جہاں آتا نظام الدین اولیاء کیسے، ارے تعریف 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 تعریف۔ وہ شخص اللہ والے تھے، لے آدمی صحیح نہیں ہے، جس کی سب تعریف کرے وہ آدمی چاپلوس ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ جہاں جا رہے ہیں تعریف 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 تعریف، یہ تو منافقت کی علامت ہے، سب تعریف کریں۔ پھر کہا چلو واپس ملے بغیر چلیں۔ پھر خیال آیا محلے میں ذرا پوچھ لینا۔ محلے میں پوچھا نظام الدین کیسے؟ کہا وہ تو فجر ہی نہیں پڑھتے، کبھی مسجد میں دیکھا نہیں گیا۔ لیکن جب محلے کے کچھ لوگ حج کو گئے اور حج سے آنے کے بعد پہلے آئے خانقاہ میں قدم پہ گر کے کہتے حضرت معاف کرنا۔ کہا کیوں بھائی کیا بات ہوئی، کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ کوئی معاملہ نہیں، کچھ نہیں۔ کہا ہم حج کو گئے تھے، جب روضہ رسول کی حاضری کے لیے گئے تو ہم نے ہمیشہ پہلی صف میں فجر کی نماز میں نظام الدین اولیاء کو دیکھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تب پتا چلا یہاں سے غائب کیوں رہتے تھے۔ اللہ والوں کی شان ہے، لوگ اس کو مانے نہ مانے، اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے اہل سنت میں طویل مسافت کو 2 قدم میں طے کر لینے کا عقیدہ ہے کہ بطور کرامت ہے، بلکہ قرآن نے کہا، آصف بن برقی اپنی جگہ کھڑے کھڑے تخت بلقیس سمیٹ لیا۔ وہ یمن گئے کیا؟ اللہ والوں کے لیے زمین سمیٹی جاتی ہے۔ تو بہرحال کسی نے تانا دیا کہ وہ کیا وہ اللہ والے ہیں؟ اور اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے، اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اور امیر خسرو تھے بڑے پکے، مرشد کے خلاف کچھ سن نہیں سکتے، مرشد کے لیے سب قربان کیا تھا، سب قربان کیا تھا۔ جب یہ سنا کہ تیرے پیر نے تجھے اللہ کا قرب بھی کبھی دیا، آئے جیسی غیاث پور میں پہنچے، خانقاہ میں داخل ہوئے۔ امیر خسرو اتنے قریبی تھے، جب حجرے میں کوئی نہیں جا سکتا تھا تو وہ جاتے تھے۔ اور محبوب الہی عشاء کے بعد کچھ وظیفہ کرتے تھے، تسبیح، تو خسرو بیٹھ کر کے دن بھر کی پوری رودات سناتے تھے، دلی میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اتنی دیر سن لیتے تھے، اس کے بعد حجرے میں چلے جاتے تھے۔ پھر خسرو بھی نہیں جا سکتے تھے حجرے میں۔ جب محبوب الہی صبح کو حجرے سے باہر نکلتے تھے تو آنکھوں سے ایسا لگتا تھا جیسے خمار ٹپک رہا ہے، اور چہرے کا حسن بہت بڑھ جایا کرتا تھا۔ یہ عبادت کی تاثیر تھی۔ بہرحال خسرو نے اس دن سنا، سر نیچا کر کے آئے مرشد کے پاس، آنکھیں نہیں ملائی۔ مرشد نے پوچھا کیا بات ہے خسرو؟ ہمیشہ کی طرح آج نہیں دکھتے۔ نہیں حضور کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں، عاشق تھے نا، کچھ بات نہیں۔ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا رومال، چادر خسرو کے سر پہ ڈالی۔ جیسے ہی خسرو کے سر پہ ڈالی، صوفیہ کہتے ہیں خسرو نے اپنے آپ کو پہلے آسمان پر محسوس کیا، دیکھا ولیوں کی انجمن سجی ہوئی ہے، تو سوچا کسی نے تانا، جنہوں نے دیا تھا ان کا نام جانتا ہوں لیکن ذکر نہیں کروں گا، دلوں کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، کسی کو ٹھیس پہنچ سکتی۔ جنہوں نے کہا تھا کہنے والے، حالانکہ کہنے والا مجذوب تھا، اس نے کسی بغض کینے میں نہیں کہا تھا۔
وہ فنا فی اللہ تھا، فنا فی الرسول تھا جس نے کہا تھا. ہو گئی بات، ہو گئی. تو کہا اچھا مجھے تانا دیا نا، تو اب ولیوں کی محفل سجی ہے پہلے آسمان پہ، مرشد یہاں ہوں گے. دیکھا تو مایوسی ہوئی، نہیں تھے. ارے اگر واقعی میرا مرشد اللہ والا ہوتا تو یہاں ہوتا نا. کسی نے کہا خسرو اس کے آگے کوئی منزل اور بھی ہے. دوسرے آسمان پہ محسوس کیا اپنے آپ کو، وہاں دیکھا وہ جماعت سجی تھی، وہاں تلاش کیا وہاں بھی نہیں. تو پھر کچھ خیال آنا ہی تھا، اس کے آگے ایک منزل اور ہے خسرو. ایسے کرتے کرتے خسرو کس کیفیت میں تھے، آسمانوں کی سیر ہو رہی تھی. یہ تو نہیں کہتا کہ جاگتے میں گئے سوتے میں گئے، خدا جانے کیسے گئے، جانے والا خسرو جانے. خسرو نے خود نہیں بتایا کیسے گئے، آگے مضمون آتا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی. حتیٰ کہ خسرو کے سر پہ حضرت محبوب کی چادر کیا پڑی، خسرو نے اپنے آپ کو عرش پہ محسوس کیا. عالم رویا تھا، جو بھی عالم رہا ہوگا. کون سے عالم میں گئے؟ اور جب ساتوں آسمان عبور کر کے عالم روحانیت کی سیر ہو رہی ہے، جب عرش کی طرف بڑھے تو کیا دیکھا؟ وہاں محفل سجی ہے، حضور جلوگر ہے. ایک طرف غوث اعظم ہے، ایک طرف محبوب الہی ہے، خاص اولیاء موجود ہیں. یہ آنکھوں کی عالم بیداری کی بات نہیں، یہ بات عالم روحانیت کی ہو سکتی، جس طرح کی بھی ہو سکتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی روح کو عرش کی سیر کرائی جاتی ہے. بہرحال تو حضرت خسرو نے جب دیکھا تو وہاں کا منظر کیا تھا؟ جو منظر دیکھا ہے، کہا وہ تو سب پہلے دوسرے تیسرے آسمان پہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور میرے مرشد کی شان تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے قدموں میں ان کو مقام ملا ہے. جیسی چادر ہٹائی پھر اپنے آپ کو مرشد کے قریب پایا. اب خسرو کا حال یہ تھا. تو اس وقت تو ساتھیوں نے پوچھا خسرو کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ تب خسرو نے کہا تھا نمی دانم، میں نہیں جانتا. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل. بسمل کہتے ہیں کٹے ہوئے مرغے کو. میں نہیں جانتا کل رات میں کہاں تھا، شب میں کہاں تھا میں نہیں جانتا. اتنا جانتا ہوں کہ جہاں تھا وہاں سب لوگ کٹے ہوئے مرغے کی طرح رقص کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے. رقص بسمل کہتے ہیں کٹے ہوئے مرغے کو. کیا جلوہ گری ہوگی یار کی جہاں پر لوگ کٹے ہوئے مرغے کی طرح رقص کر رہے تھے. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. تو وہاں محفل میں بیٹھنے والا کیسا تھا؟ تو کہتے پری پے کر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پے کر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. اور کہتے رقیبا رقیبا گوش بر، رقیبا گوش بر آواز او در ناز من ترسا، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم. ایسا ہنگامہ تھا عشق کا کہ نہ کان پڑے آواز سنائی دیتی تھی، کون بول کیا رہا ہے، کوئی سن کیا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. کل شب جہاں میں تھا. اور کہتے ہیں آخر اس کا کوئی خلاصہ تو ہوگا. تو کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. سبحان اللہ. جب بندہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے تو خدا اس کو مرتبے یوں عطا فرماتا ہے. اللہ کبھی توفیق دے تو محبوب الہی کی خاک بوسی کے لیے جائیے پھر دیکھیے کیا مزہ آتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب کتاب نہیں پڑھ سکو گے، اور اگر کتاب پڑھو گے تو آنکھ میں پانی اتر آئے گا. کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نے کہا تو میں سیدھا اجمیر شریف گیا اور وہاں کی خاک اٹھا کر آنکھوں پر لگا لیا. فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی نہ لکھنا چھوڑا نہ پڑھنا چھوڑا اور نہ کبھی میری آنکھ میں پانی اتر آیا. آج بھی الحمدللہ لکھتا ہوں پڑھتا ہوں. اتنا لکھا 1200 سے زائد کتابیں لکھ کر کے دے دی. اتنے لکھنے کے لیے کتنی 100 پڑھی ہوگی ذرا اندازہ تو فرمائیں. اس لیے کہ گنے کا جوس نکلتا ہے، کتنے گنے گھانی میں جاتے ہیں جب جا کر ایک گلاس جوس نکلتا ہے. تو اتنا پڑھا ہوا دل میں آتا ہے تب کچھ لکھا جاتا ہے. 1200 سے زائد کتاب لکھی تو پڑھا کتنا ہوگا؟ وہ پڑھا کہاں سے؟
چشتیت کا فیض تھا۔ جی ماشاءاللہ، یعنی اعلیٰ حضرت کو دوا سے زیادہ غریب نواز کے خاک آستانے سے وابستگی تھی۔ سبحان اللہ۔ نہ ہو با آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا کے لے کر آئے خاک ان کے آستانے سے۔ بہرحال دو باتیں ملتی ہے جو میرے عنوان سے ٹچ ہے، یا تو وہ محبوب الہی کے آستانے کی خاک تھی، یا تو وہ غریب نواز کے آستانے کی خاک تھی۔ بہرحال تھی خاک ہی، یا غریب نواز کے آستانے کی یا محبوب الہی کے آستانے کی۔ خاک آنکھ میں لگائی اور اس کے بعد دوا کی ضرورت نہ پڑی۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر عقیدت امام احمد رضا جیسی ہے تو ان لوگوں کے آستانے سے کیا نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے ایسا حلال کھانا پڑتا ہے، ایسی احتیاط کرنی پڑتی ہے، ایسی محنتیں کرنی پڑتی ہے، ایسا صبر کرنا پڑتا ہے، ایسا ضبط کرنا پڑتا ہے۔ مختصر اتنا کہہ سکتے ہیں، جب تک شریعت کے پابند نہیں ہوتے، خود کا دل صاف کر کے لوگوں کا دل نہیں سنبھالتے، مخلوق کی خدمت نہیں کرتے، اس وقت تک یہ مراتب نہیں ملتے۔ محبوب الہی کا حال یہ تھا اس زمانے میں، آج کے اس زمانے میں محبوب الہی کے لنگر کا خرچہ 200 روپے ماہانہ ہوتا تھا، 200 روپے۔ جب لوگ چونی میں محل اور محل کے لیے زمینیں خریدتے ہوں گے، اس وقت تو 200 روپے لنگر پہ خرچ کرتے تھے۔ بادشاہ کو پتا چلا ہمارے نذرانے پہ لنگر کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتے ہیں، بادشاہ کے دل میں حسد اور جلن آئی۔ بادشاہ نے کہا آج کے بعد میرا کوئی سپاہی نظام الدین سے ملنے نہیں جائے گا، کوئی نذرانہ نہیں دے گا۔ امیر خسرو نے کہا حضرت، بادشاہ نے یہ اعلان کیا، فرمایا آج سے لنگر کا خرچہ ڈبل کر دو تاکہ اس کو پتا چل جائے اس کے نذرانے پہ لنگر نہیں ہوتا، اللہ کی عطا پہ لنگر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب لوگ لنگر کھا جاتے، سب سے آخری میں لنگر محبوب الہی کے پاس آتا، کھانا دیکھتے اور کچھ سوچتے، مرشد کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا سب کھا چکے۔ جی مرشد صاحب کوئی بچا نہیں؟ کوئی نہیں بچا، اب آپ بچے، آپ کھا لیں۔ فرمایا اگر جمنا کے کنارے کوئی اللہ کا بندہ بھوکا پڑا ہوگا، جاؤ اس کو ڈھونڈو اور لے جا کر یہ کھانا اس کو کھلا دو، کیونکہ اگر قیامت میں اللہ پوچھے گا نظام الدین میرا بندہ جمنا کے کنارے بھوکا پڑا تھا اور تو کھا لیا کرتا تھا، تو میں قیامت میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اتنا لنگر کھلا کے جس کو جمنا کے کنارے کے بھوکے کا احساس ہو۔ اور آج محبوب الہی کے ماننے والے اگر اپنے سگے بھائی کی بھوک کا احساس نہ کرے، اپنی بہنوں کی غربت کا احساس نہ کریں، اپنے پڑوسیوں کی غربت کا احساس نہ کریں، اور پھر سوچے کہ ہم تو چشتی اور ہم تو قادری ہے، سب کچھ بن گئے۔ سچی چشتیت کو ایک بار پڑھ کے دیکھو، نہیں پڑھتے ایک بار کسی سچے چشتی سے سن کے دیکھو، ایک بار کسی سچے قادری سے قادریت سن کے دیکھو، تب پتہ چلے گا ہم رسموں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، حقیقت کہیں اور ہے۔ دو جملے حضرت امام حسن بصری کے، کسی نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، مسلمانیت کیا ہے؟ فرمایا اسلام کتابوں میں ہے، مسلمان قبروں میں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے صرف رسم ادا ہو رہی ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے حسن بصری سرکار نے فرمایا تھا، 1300 سال پہلے کا اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں، آج کیا ہے اس کا اندازہ کریں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ مسلمان کا مسلمان ہونا دل کی بات میں کبھی کہہ نہیں پاتا، اس لیے کہ مجھے ایسے لوگ آج تک ملے ہی نہیں کہ میں دل کی بات ان کو کہہ سکوں، اس لیے کہ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، حقیقت بتاؤں تو آپ برا مان جاتے ہیں، سچائی بتاؤں تو برا مان جاتے ہیں، آئینہ دکھائیں تو برا مان جاتے ہیں۔ مسلمانوں کب تک حق سے گریز کرتے رہو گے؟ کب تک آنکھیں بند کرتے رہو گے؟ کب تک دین کو چھوڑ کر کے رسموں کے پیچھے پھرتے رہو گے؟ جاؤ دیکھو، فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنے بزرگوں کی زندگیاں پڑھو، ان کے ملفوظات پڑھو، اور ان کی قبروں پر پھول چڑھانے سے زیادہ ان کی زندگی کی سیرت کے پھول چننے کی کوشش کرو۔ اللہ تمہیں بھی اس قابل بنا دے گا کہ لوگ تمہاری قبروں پہ آ کے پھول چڑھائیں گے۔ اور اگر صرف پھول ہی چڑھاتے رہے، مالن کا بھلا تو ہوگا لیکن
مرشد آپ سے خوش نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک ان کی زندگی اور ان کے ملفوظات کے پھول آپ چن کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے۔ ہم نے سب کچھ کیا رسموں کے حوالے سے، عرس بھی ہو رہا ہے، رسمیں ہو رہی ہے، بزرگوں کی زندگی کہاں بیان ہو رہی ہے یا کہاں سنی جا رہی، کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ اور جہاں ہو رہی ہے وہاں لوگوں کو دشواری لگتی ہے، کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ کچھ نہیں کہا، حقیقت کہا کہ آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے۔ میرے بھائیوں، برا مت مانو، ایک دن مرنا ہے، قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں رہے گا، کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اور سو ان کے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ اپنے نفس کے لیے جیو گے تو دنیا بھلا دے گی، فراموش کر دے گی۔ نظام الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم ان کو اس لیے یاد کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھاتے تھے، محنت کرتے تھے، قرآن کی خدمت کرتے تھے، اور قرآن کی خدمت کرنے والے کے لیے حضور نے یوں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نظام الدین بابا کے عرس میں آئے ہو، کچھ سیکھو، سکھاؤ۔ بہت سارے نوجوان ہیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وضو نہیں آتا، غسل نہیں آتا، بہت سارے جوان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بزرگوں نے فرمایا جو دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا، اندھا۔ اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو دنیا میں اندھا اٹھے گا، اندھا پیدا ہوگا، اس کی کتنی تباہی ہے، لیکن مرنے کے بعد دنیا کا اندھا مرنے کے بعد اندھا نہیں ہوگا، لیکن جو آخرت میں اندھا اٹھے گا، بتاؤ اس کا خسارہ کیسا ہوگا، اس کا نقصان کیسا ہوگا۔ کمپیوٹر 6 مہینے میں سیکھا، موبائل سیکھتے ہو، سب سیکھتے ہو، قرآن کیوں نہیں سیکھتے؟ اپنے اماموں کے پاس آؤ، عاشق رسول امام کے پاس، صحیح العقیدہ امام کے پاس آؤ، 4-6 مہینہ دے دو، 5 پارے اگر قرآن سے ہی پڑھنے کا سیکھ لیا، پورا قرآن تمہیں خود بخود پڑھنا آ جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تعلیم کو عام کرو۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، ہمارے علماء کا، بزرگوں کا، سادات کا مقصد یہی ہے کہ آپ دین کے قریب آؤ۔ کل بھی دین کا دامن پکڑ کر کامیابی ملی تھی، آج بھی دین کا دامن پکڑ کے کامیابی ملے گی۔ اپنے پیسوں کو ضائع مت کرو، دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دینی تعلیم بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ غربت کا بہانہ مت بناؤ، جب غربت کا بہانہ بنانے کو دل چاہے تو محبوب الہی کی امی کی غربت یاد کر لو۔ ایسی غربت میں بیٹے کو کتنا پڑھایا کہ وقت کا شیخ الاسلام بنا دیا۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچے ایک بے منہ کی گائے کی طرح ہیں، جیسے گائے کو کھوٹے سے ادھر باندھو، ادھر باندھو، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، کوئی اعتراض کرتی ہے؟ نہیں کرتی نا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے چاہے جاہل بنا دو، ان پڑھ بنا دو، گوار بنا دو، کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جس دن ان کو شعور آئے گا شاید وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، نسلیں تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ عیاشی نہ کرو، تاش کے پتے نہ کھیلو، جوا نہ کھیلو، اپنے پیسوں کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ یہ چلم پی رہے ہو، یہ سگریٹ پی رہے ہو، یہ حقہ پی رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو۔ یہ پیسہ بچاؤ گے اپنے بچوں کے علم پہ لگاؤ، اپنے پڑوسیوں کے علم پہ لگاؤ۔ اگر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو پڑوسیوں کو پڑھاؤ، پڑوسیوں کو پڑھا رہے ہو محلے والوں کو پڑھاؤ، رشتہ داروں کو پڑھاؤ۔ ایک بندہ پڑھے گا 3 نسلیں سورے گی۔ علم کو عام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 23 سال میں قلیل مدت میں انقلاب پیدا کیا تھا وہ علمی انقلاب تھا۔ ماشاءاللہ باپو نے جو ادارہ قائم کیا، ابھی آپ نے سنا اسکول کا بچہ اتنا اچھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے گجرات کے بعض دارالعلوم کے بچے بھی اتنے اچھے سے قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں جتنا اچھا اسکول کے بچے نے کیا ہے۔ اس طرح کے اسکولوں کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے، اس طرح کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔